کو انگاروں پہ کیسے لٹایا گیا؟ آیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ کو ابلتے ہوئے کڑاہوں پہ کیسے ڈالا گیا؟ اگر ایمان نہیں پر میرے دوستو، صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت کے تذکرے ہر ادا کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب لا ریب کے اندر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کے لیے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، مکہ اور مدینہ کی نمازوں کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کا قرآن لے کر، نبی کا فرمان لے کر قرآن پڑھو۔ مکہ اور مدینہ میں 1,44,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور ان 1,44,000 صحابہ کی قبروں میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی 1,34,000 قبریں کہاں گئی؟ گھر مکہ اور مدینہ میں، قبریں افریقہ کی جزیروں میں، گھر مکہ اور مدینہ میں، قبریں مکران کے ساحل پر، گھر مکہ اور مدینہ میں، قبریں پاکستان کے اندر۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اللہ کا قرآن لے کر، نبی کا فرمان لے کر بستیوں میں پہنچا، شہروں میں پہنچا، علاقوں میں پہنچا، وادیوں میں پہنچا۔ کس کے لیے پہنچا؟ اللہ کا قرآن لے کر اور نبی کا فرمان لے کر۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، راستہ میرا ہوتا تھا، ذبح یہ ہوئے تھے، راستہ میرا ہوتا تھا، تکلیفیں ان کو دی جاتی، راستہ میرا ہوتا تھا، ٹکڑے ان کے کرائے جاتے، اور کبھی بدر میں ٹکڑے ہوئے، کبھی خندق میں ٹکڑے ہوئے، کبھی فتح میں ٹکڑے ہوئے، کبھی زبور میں ٹکڑے ہوئے۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر ایمان نہیں تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تھا تو ان کو انگاروں پہ کیسے لٹایا گیا؟ آیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ کو ابلتے ہوئے کڑاہوں پہ کیسے ڈالا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو ان کو بیویوں سے کیسے جدا کیا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بچے کیسے یتیم ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بیویاں کیسے جدا ہوئی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو ان کو ابلتے ہوئے کڑاہوں پہ کیسے ڈالا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر بتا صحابہ کو کیوں ستایا گیا؟ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، راستہ میرا ہوتا تھا، ذبح یہ ہوئے تھے، راستہ میرا ہوتا تھا، ٹکڑے ان کے کرائے جاتے، راستہ میرا ہوتا، تکلیفیں ان کو دی جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ پہ راضی ہوں، صحابہ مجھ پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، آواز نہیں آئی، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، جاگ کے جو بیٹھے وہی کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ وہ مقدس جماعت ہے، میں جس گلی سے گزرتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، مجھے صحابہ کے ترانے نظر آتے ہیں، صحابہ کے نغمے نظر آتے ہیں، صحابہ کے چرچے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جس گلی سے گزرتا ہوں تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ، میں جس سکولوں میں جاتا ہوں تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ، میں مدرسوں میں جاتا ہوں تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ، میں شہروں میں جاتا ہوں تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ، میں چوک چراہوں پہ جاتا ہوں تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ۔ اس لیے یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس جماعت کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، العابدون صحابہ، الصابرین صحابہ، العابدون صحابہ، ایمان کا معیار صحابہ، ایمان کی بلندی صحابہ، ایمان کی چاہت صحابہ، ایمان کا آرزو صحابہ، میری خطابہ صحابہ، میری آرزو صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری جان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا دل صحابہ، میرا عشق صحابہ، میری آرزو صحابہ، میری سنت صحابہ، سنت کے محور صحابہ، آقا کے پیروکار صحابہ، آقا کے غلام صحابہ، سنت کے محور صحابہ، عشق اور محبت کرنے والے صحابہ، میری
میری جان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا جان صحابہ، میری ایمان صحابہ، میری زندگی صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری آرزو صحابہ، میری خطابت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا عشق صحابہ۔ اس لیے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے یہ نعرہ لگائے، صحابہ 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 صحابہ۔ جو صحابہ کے غلام ہیں وہی لگائے نعرہ، صحابہ 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 صحابہ، زور سے صحابہ 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 صحابہ، آواز نہیں، صحابہ کے جو غلام ہیں وہی کہیں صحابہ 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 صحابہ۔